اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، نہ میں بے وقوف ہوں نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ہی ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ پر رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا متعلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تضلیل کے زیادہ درپے ہو گئے، اور نعوذ باللہ انہیں مجنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں۔ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت و تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر کے ساتھ سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہوں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ان میں ایسی قوت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہ رویہ یہی رہا اور حق سے روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا، اور وہ ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر اور مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہباں ہے، اور تمام کائنات اس کی قدرت میں مسخر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لو۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے سامنے سر نیاز جھکا دو، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے، اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کروایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں، تم سے مال و دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، اور جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی نجات کے لیے کہتا ہوں۔
تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس سے خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کی اخلاق و عادات کا واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا ہو اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غض و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین اور تقہیر تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت حود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے حود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسخ سے باز آئے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہے۔ پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آن پہنچا۔ ناظرین، مختصراً قوم حود کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار دعوت حق کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت حود علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اور ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت حود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس وقت حضرت حود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت حود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو؟
اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتی اور معاذ اللہ ان کو پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں نکالنے لگے۔ یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا اور ان بادلوں کو یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب ہوا اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم لوگ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور ان قریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک عذاب شروع ہو گیا۔ اس بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی اور اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرکش تھے، اس طرح بے حس و بے حرکت نظر آ رہے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس دردناک کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 7 دن تک مسلسل جاری رہا، اور اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار اسلام خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے معمون ہو گئے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی سبھی دوستوں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔